یہ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے کر رہا ہے. یہ ہے کہ سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ایک میٹنگ کے بعد یہ آپ سے ملاقات کا پروگرام تھا، تو اس میٹنگ میں کچھ امپورٹنٹ ایشوز جو ڈسکس ہو رہے تھے، اس وجہ سے مجھے یہاں تک پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی. تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے میں دو چار بنیادی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کے بعد پھر حالات حاضرہ کے مطابق جس چیز پہ آپ چاہیں گے تو وہ پھر آپ کے کوشچن کی صورت میں اس کا میں جواب عرض کر دوں. پہلی جو چیز جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے یہ بھی بہت ہی الارمنگ بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اور اس میں ہمارے ہمسایہ برادر ملک افغانستان، جسے پاکستان کی طرف سے ہر قسم کی جو ہے وہ فیسلٹی، سہولت، مدد جو ہے وہ میسر ہے، ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے لمحہ فکری اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے کہ ٹی ٹی پی اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہ صرف پائی جائے بلکہ ذمہ داری بھی قبول کرے، تو یہ انتہائی جو ہے وہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے ایک خطرناک چیز ہے. اس بارے میں پاکستان کی حکومت پوری طرح سے، اور میں یہ آج آپ کی رساست سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ مشن جو تھی اس میں سبھی ادارے جو ہے وہ موجود تھے، میں یہ یقین کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس میں تھوڑا تشویش کی بات تو ضرور ہے کہ اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سر نہ اٹھا دے. لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعات کے پی کے میں بھی سامنے آ رہے ہیں اور بلوچستان کا یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز آ رہی ہے یا کوئی بھی قوت کوئی ایسی طاقت پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ چلی گئے. ایسی کوئی بات نہیں. جتنی تعداد اور جو ان کی پوزیشن طاقت ہے، صرف اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے جو صوبائی حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے اسے تھوڑا مؤثر انداز سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مؤثر انداز سے کرنے کے لیے
فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور بلتستان میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، حاضر ہے، لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی لا انفورسمنٹ ایجنسی اس معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی لیں، اور جہاں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل ہماری طرف سے جو ہے وہ پوری حمایت خاص اور تیاری ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی، لیکن صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ اس بارے میں بالخصوص کے پی کے کیونکہ ایک دو میٹنگز جو ہوئی ہیں تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ان میٹنگ میں جن کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور سیکورٹی ریلیٹڈ تھی کہ وہ حاضر ہو پائے، انہیں آنا چاہیے تھا۔ سیاسی طور پہ اختلافات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، یہ ہے تو ہماری سیاست ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی ذاتی یا پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے جو بھی کردار جو ہے ہمیں سسٹم کے تحت ملے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے لیے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مدد ان کو فیڈریشن سے درکار ہو وہ بھی وہ لیں اور اپنی معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کا سدے بات بھی کریں۔ جہاں تک اس وقت ملکی سیاست کا تعلق ہے تو عمران خان نیازی صاحب، ان کی جماعت اور ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افراتفری، انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو دیکھیں، یعنی ان کی ہر کوشش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکانومی جو ہے وہ کبھی استحکام کا جو ہے وہ استحکام نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بھی خراب ہونے کے احتمال ہے۔ تو ان کا یہ پچھلے یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں، جب حکومت میں تھے تو ان کا ایک ہی نصب و ذہن اور ایک ہی کام تھا کہ اپوزیشن کو میں نے ختم کرنا ہے، ان کو نہیں میں نے چھوڑا، ان کو میں نے ہر قیمت پہ جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے بٹانا ہے۔ جبکہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یا اپنے مخالف کو جو ہے صفحہ ہستی سے بٹا دے، لیکن یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے اس کام کے اوپر اس نے 3.5 پونے 4 سال لگائے، کرپشن کا بیانیہ بنایا، جبکہ خود جو کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ اب سامنے آ گیا۔ اتنی گھٹیا کرپشن، اتنی تھرڈ کلاس کرپشن کہ توشہ خانے سے گفٹ بیگ میں گھڑیاں بھیجتا رہا۔ وہ فرح گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچارج اور لگایا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ڈی پی او اور ڈی سی او، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لگاتی رہی ہے۔ تو خود یہ کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسی کے اوپر کرپشن کے بیانی کو اپوزیشن کو کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو جو ہے سب ایسے سے بتا دیا۔
سب سے زیادہ اس نے اس پراپیگنڈا مشینری کی جو ہے وہ سپورٹ اور ان کو ان کی حمایت کی، اور اس کے بعد پھر آخر وہ پراپیگنڈا مشینری بھی وہ 1 پیج بھی، اور یہ بیانیہ بھی جو اسے بچا نہیں سکا، اور 4.25 سال بعد جو ہے اسے وہ کر جانا پڑا۔ اب اس کے بعد مسلسل پچھلے 8 ماہ سے وہ لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ استحکام کی صورت ہے، اور اس کا نقطۂ عروج یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اسے چڑھائی کری تھی۔ وہ میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تمہیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور اگر ہوا وہی ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے، اور جو اس کا نقطہ ہے ان کا پنڈی میں، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پنڈی کے چاروں اطراف جو ہے وہ اتنی دنیا جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ پورا جو ہے وہ پنڈی کا ایریا نہیں بلکہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ ہوں گے، اور دنیا کا میڈیا پکار رہا ہوگا کہ جی یہ تو پوری دنیا جو ہے یہ عوام کا سیلاب، عوام کا سمندر جو ہے وہ آ گیا، اور وہ جعلی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لاس اینجلس والی وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی، وہاں پہ کبھی کوئی جب وہاں پہ کوئی ریلیز ہوئی تو جو اس وقت کی وہاں کی پکچر تھی وہ ان کے ذہنوں میں سمائی ہوئی تھی کہ اس جیسا کو ماحول جو ہے وہ بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر جب وہ دن آیا تو ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے ایجنڈے کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے، ایون آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہے، ماسوائے ان آپ کے جیلے جیسی ورکر سے جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرح گمراہی کا جو ہے وہ شکار کر لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل نہیں ہے۔ اس دن آپ نے دیکھا کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ٹوین سٹیز ہیں، یہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کی تعداد ہے جو وہاں پہ پہنچے تھے۔ اس کے بعد جب لوگ باہر سے آئے، فگر جو ہے وہ 20 پلس یا مائنس میں جگہ نہیں پڑتا، لیکن بہرحال وہاں پہ 20 یا 25 لاکھ یا وہاں پہ 1 لاکھ لوگ بھی، یا 1 لاکھ کا 50% لوگ جو ہے وہاں پہ نہیں تھے۔ اس شرمندگی کو اسے چاہیے تھا کہ تسلیم کرتا اور کہتا کہ میں فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پہ قوم کو لانا چاہتا تھا، قوم نہیں ہے، میں ناکام ہوا ہوں۔ یہ قوم سے معذرت کرتا، اور معذرت کرنے کے بعد جو ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا، واپس جو ہے وہ جو سیاسی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا سیاسی طور پر جو بھی معاملات ہیں، الیکشن کا انعقاد ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرتا ہے۔ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ان 7-8 ماہ میں بھی اتحادی حکومت نے بھی بعض موقعوں پہ بعض ایشوز پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور ہماری جو دوسری اتحادی جماعتیں ان کے ڈفرینٹ ویوز تھے، الیکشن سے متعلقہ ڈفرینٹ ویوز تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو فیصلے تبدیل ہوئے اور متفقہ فیصلے کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوئی اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے۔ لیکن یہ ایک ایسا یعنی آدمی ہے، ایک آدمی ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شرم ہوتی ہے، ایک آدمی جب وہ پاگل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے۔ یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈھیٹ
بھی ہے اور بے شرم بھی ہے اور ولگیرٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ اس حد تک جو ہے یہ گرا ہے. اس نے نہ اس کے الزامات لگانے میں، نہ دوسروں کے خلاف بات کرنے میں، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی لمٹ، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جی بس جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی بھی ہوئی یا نہ ہوئی. لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ نے ہے ہی نہیں. اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکریج کیا، جو ہماری کہ جی یہ کام کرے گا. آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ. تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، 9 مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی. اور خاص صاف کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا ہوں. اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ. ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر تمہارا الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو. میننگ دیٹ ہے کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو پھر بالکل ٹھیک ہو، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے. فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے. اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے ٹھیک نہیں. تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے. اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں. صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہے وہ عدم استحکام کا جو شکار. اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، چیز ٹھیک ہے. اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں ہے. یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی پھر جو ہے وہ نہ رہے گا، ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے. اس حد تک اس کی گھڑیت کا سوچ ہے. جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشابہت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور
اس کانسیپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور اے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہوگا، تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور اے پی کے میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی، تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گیا، اگر ہار جائے گا تو کہے گا کہ آپ یہ الیکشن غلط ہوئے، اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دیں، اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5-5 سال کے لیے گورنمنٹس بعد میں وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں بھی گورنمنٹ نہیں ہوگی، یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، تاکہ فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے، یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرتے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں، تو یہ ہر طرح سے جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمد انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی، تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر، یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں، الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، انہوں نے اس کا ناقابل کافی نقصان پہنچا۔ اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق حاصل ہے، اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر ملکی عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے۔ جیسوں نے ناکام ہو کے وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلی کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلی کی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ پی ٹی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن
کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے جو ہے ہم خوفزدہ ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا ہے، جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا، جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. 16 اگست یا 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، 15 کو بھی نہیں ہو سکتا، ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. تو وہی اسمبلیاں ہیں جن کے متعلق ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گے. اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ پی پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں بولنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ گئے ہوئے یہ اسپیکر کو دے دیں. اسپیکر صاحب کے پاس آئیں اور آپ ان کو کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے اسپیکر جو ہے وہ ایکسیپٹ کیجیے. میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی اسپیکر کو آگے کہے گا اور پھر کم از کم تنخواہیں نہیں بند کر دیں، چلے پارلیمنٹ لاجز جو ہے وہ خالی کر دیں، گاڑیاں واپس کر دیں، جو منسٹر بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں. یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز نہیں رہے اور جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ زندگی الیکشن جب وہ کروا دی جائے. تو اس صورت حال میں میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ باقی حکومت کی نظر میں ہے، اور ان کے اوپر ہمارے جو نائب فورسز ایجنسیز ہیں، ہماری مسلح افواج پوری طرح سے کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صورت حال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیپچر کیا جا سکتا ہے. اس میں عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہیں ہے. ہم تمام واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور جہاں تک صوبائی حکومتوں کی ڈومین ہے اس میں رہ کے ان کی مدد کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے اسے مؤثر بنایا جائے گا. اور اگر بات کو آگے بڑھی تو پھر جو بھی آپریشن جو بھی ہوا اسے جو ہے وہ وقت پہ کیا جائے گا اور قطعاً اس میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی. باقی سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس کا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ حل جو ہے وہ کیا جائے گا. ان کی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ.